بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ -1 فارمولے پر عمران خان کا بڑا اعلان۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ -1 فارمولے پر کام ہو رہا ہے، آج جلسے میں اگلے اہم مرحلے کا اعلان کروں گا۔ ایک بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ آج کا گجرانوالہ کا جلسہ حقیقی آزادی کی تحریک کے موجودہ دور کا آخری جلسہ ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ قوم پی ٹی آئی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امپورٹر حکومت اور ہینڈلرز بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیل کا ڈرون طیارہ گر کر تباہ۔ صہیونی فوج کے اسرائیلی فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈرون طیارہ لبنان کے بحری حدود کے قریب گرا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈرون طیارہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے سمندر میں گر کر تباہ ہوا، جس کے بقایا کو سمندر سے نکال لیا گیا ہے اور تحقیقات کے خاتمے تک اس نوعیت کے ڈرون طیاروں کی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے ڈرون طیارے کی نوعیت اور گرنے کی جگہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بھارت اور چین نے اپنی سرحدوں سے فوجیوں کو واپس بلانا شروع کر دیا۔ چین اور بھارتی افواج نے گوگرا ہاٹ سپرنگ PP-15 کے علاقے سے مربوط اور منصوبہ بند طریقے سے انخلا شروع کر دیا ہے، جو سرحدی علاقوں میں امن اور سکون کے لیے سازگار ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق بھارت چین کور کمانڈر سطح کی میٹنگ کے 16ویں دور میں طے پانے والے معاہدے کے مطابق دونوں ممالک خطے میں امن کی خاطر اپنی فوجیں واپس بلائیں گی۔ ایران کو جوہری پروگرام سے دور رکھنے کے دوسرے آپشنز پر غور۔ امریکہ ایران معاہدے پر عمل درآمد کی بحالی کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا، ترجمان سلامتی کونسل۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جوہری معاہدے کی بحالی کی کوششیں ناکام ہونے کی صورت میں ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے پاس دوسرے آپشنز دستیاب ہونے چاہیے۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا ہے کہ واشنگٹن معاہدے پر عمل درآمد کی بحالی کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا، لیکن اس کا صبر مستقل نہیں ہے۔ میتھیو ہیڈن T20 ورلڈ کپ 2022 کے لیے قومی ٹیم کے مینٹور مقرر۔ آسٹریلیا کے سابق اوپنر میتھیو ہیڈن کو ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2022 کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا مینٹور مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق آسٹریلیا کی میزبانی میں منعقد ہونے والے مینز T20 ورلڈ کپ کے لیے سابق اوپنر میتھیو ہیڈن کو قومی کرکٹ ٹیم کا مینٹور مقرر کیا گیا ہے۔ وہ 15 اکتوبر کو برسبین میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان پہنچ گئے، عالمی برادری سے مدد کی اپیل۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جو امداد آئے گی شفاف طریقے سے خرچ ہوگی۔ بعض دونوں کو نیشنل فیلڈ رسپانس اینڈ کوآپریشن سینٹر میں سیلاب اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال میں پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ میں نے سیلاب متاثرین کو دیکھا ہے، ان کے گھر فصلیں سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں۔ متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں، جو قابل تحسین ہے۔ پاکستانی شائقین کو تشدد کا نشانہ بنانے پر 391 افغان باشندے گرفتار۔ متحدہ عرب امارات کی پولیس نے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کرنے اور پاکستانی شائقین کو تشدد کا نشانہ بنانے پر مزید 97 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد گرفتار افراد کی تعداد 391 ہو گئی۔ تشدد میں ملوث 117 افغان باشندوں کو متحدہ عرب امارات کے مختلف حصوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گرفتار 391 افغان باشندوں کو بھاری جرمانہ اور ملک بدر کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں مستقل داخلے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔
ایٹمی وار ہیڈ صلاحیت کے حامل طیاروں کو سعودی طیاروں کی فضا میں سیکیورٹی کی فراہمی۔ سعودی عرب کی شاہی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے امریکی بمبار طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے میں دوران پرواز سیکیورٹی فراہم کی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی شاہی فضائیہ کے 6 F-15SA ٹائفون اور F-15C لڑاکا طیاروں نے امریکی فضائیہ کے B-52 بمبار طیارے کو مملکت کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے سیکیورٹی فراہم کی اور دوران پرواز اس کے ارد گرد اپنا حصار قائم کیے رکھا۔ شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست ہونے کا اعلان۔ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے باضابطہ طور پر جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست ہونے کا اعلان کر دیا۔ سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے خود کو جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست قرار دیتے ہوئے ایک قانون پاس کیا جس میں ملک کے رہنما اور جوہری تخفیف پر کسی بھی بات چیت کے امکان کو مسترد کیا گیا ہے۔ یہ قانون ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز کو پیشگی جوہری حملے کا حق بھی دیتا ہے۔ سیلابی پانی اترنے کے بعد پاکستان ریلوے کا پشاور سے روہڑی روٹ بحال ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترجمان پاکستان ریلوے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 13 دن کے بعد آج رات پشاور سے روہڑی تک پہلی ٹرین روانہ ہوگی۔ ترجمان پاکستان ریلوے کے مطابق خیبر میل پشاور سے لاہور رحیم یار خان اور بہاولپور سے روہڑی تک جائے گی۔ پاکستان ریلوے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 2 دن کے بعد رحمان بابا ٹرین براستہ فیصل آباد سے لاہور اور روہڑی تک روانہ ہوگی۔ امریکہ نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے $3 کروڑ کا اعلان کیا۔ امریکی قونصلر ڈیرک نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $3 کروڑ کا اعلان کیا ہے اور مشکل وقت میں سندھ حکومت کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے امریکی قونصلر ڈیرک نے ملاقات کی۔ اس موقع پر سیلاب کی تباہ کاریوں، متاثرین کی امداد اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ امریکی قونصلر ڈیرک نے سیلاب کے باعث جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر امریکی قونصلر نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں سندھ حکومت کے ساتھ ہیں اور امریکی حکومت پاکستان کی سیلابی صورتحال سے باخبر ہے۔ پاکستان میں سیلاب ایک خوفناک سانحہ ہے، راہل گاندھی۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر بھارتی کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اظہار ہمدردی اور تعزیت کا پیغام بھیجا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر راہل گاندھی نے لکھا کہ ان پاکستانیوں سے تعزیت کرتا ہوں جنہوں نے سیلاب کے باعث اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب ایک خوفناک سانحہ ہے جس کے متاثرین سے دلی ہمدردی ہے۔ ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ، $228.18 کا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر $2.76 کا اضافہ ہو گیا۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور انٹر بینک میں آج بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر آج بھی $2.76 مہنگا ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر $228.18 کی سطح پر بند ہوا۔ کراچی والوں کے لیے بجلی $4.12 فی یونٹ سستی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹر اتھارٹی نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے جولائی کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں $4.12 فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کے الیکٹرک نے $3.48 فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی۔ اتھارٹی نے 31 اگست 2022 کو FCA پر عوامی سماعت کی تھی اور اب اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ملکہ برطانیہ کا انتقال، وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی وزیر اعظم کو تعزیتی خط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے انتقال پر برطانوی وزیر اعظم لسٹرس کو تعزیتی خط لکھا ہے۔ خط میں وزیر اعظم نے لکھا کہ ملکہ الزبتھ دوئم کے انتقال پر آپ سے اور آپ کے توسط سے شاہی خاندان سے گہرے دکھ اور
افسوس کا اظہار کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے لکھے گئے خط کا متن ہے کہ بحیثیت ملکہ برطانیہ پر سب سے طویل مدت تک حکمرانی کرنے کے ساتھ ساتھ الزبتھ دوئم نے اس تمام عرصہ میں یونائیٹڈ کنگڈم اور دنیا بھر میں مثبت تبدیلیوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔